الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اللہ کے فضل سے 12واں سیرت سیشن پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سیرت سیشن کا اختتام ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت ایمان پہ کہ پہلے 3 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اب آپ نے اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دینی ہے اور جہاں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے وہاں شرک کی مذمت بھی بیان کرنی ہے، مشرکوں سے اعراض بھی کرنا ہے. تو آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ جب یہ دونوں عنصر جمع ہوئے تھے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کا پیغام اور بت پرستی اور بتوں سے، شرک سے بیزاری کا اعلان، تو اس کے بعد منظم طور پر مشرکین مکہ کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں. اس سے پہلے وہ اس قدر منظم ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ پہلے 3 سال کے اندر انفرادی طور پر دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اجتماعی اور اعلانیہ طور پہ نہیں. یہ آپ نے پڑھا، اس سے کچھ آگے حصہ پڑھا. آج ہم شروع کریں گے کہ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آتے ہیں اور ان کے اسلام لانے کے سن کے اندر اختلاف ہے. بہرحال بعض حضرات نے 6 لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے 6 سال، چھٹے سال یعنی 6 نبوی میں، بعض نے کچھ اور اقوال لکھے ہیں. بہرحال یہ اسی ابتدا کے اندر اسلام لائے اور ان کا اسلام لانا مشرکین پر، کافروں کے اوپر بہت بھاری گزرا. سبب یہ بنا ظاہری طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف جا رہے تھے. مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً اذیت پہنچاتے رہتے تھے، تکلیف پہنچاتے رہتے تھے. جیسے ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آ کر ابو جہل نے اسی طرح سخت اور سست کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہماری بتوں کی مذمت کیوں بیان کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کو احمق اور بے وقوف کیوں قرار دیتے ہیں، ان کی تحمیق اور تجہیل کیوں کرتے ہیں. بعض روایات کے اندر اس نے صرف سخت کلمات کہے، گالیاں دی، اور بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ کچھ مار پیٹ بھی کی. اب یہ سب منظر عبداللہ ابن جدعان، اس کی ایک لونڈی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، کنیز. اس نے جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اس قدر توہین والا معاملہ کرتے ہیں. ان کا معمول ہوتا تھا کہ صبح صبح نکل جاتے تھے، بڑے جنگجو تھے اور شکار بھی کھیلتے تھے. صبح صبح نکل جاتے تھے شکار کے لیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپسی پر کمان لیے ہوئے پہلے حرم شریف کے اندر جاتے تھے، وہاں جا کر طواف کرنا ہوتا تھا، جو عبادت ہوتی تھی اس دور کی وہ کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے. اب سیدھا گئے حرم کے اندر، وہاں ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش جتنے بھی تھے یہ بیٹھتے تھے، وہاں مجلس جماتے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے غیظ و غضب کے اندر گئے، غصے کے اندر گئے اور جا کر ہی ابو جہل کے سر کے اوپر کمان اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تمہیں جرأت کیسی ہوئی ہے، تم اگر اس کے دین کو قبول نہیں کرتے نہ کرو، تم اگر اس کی دعوت کے منکر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس قدر توہین آمیز رویہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. اور پھر فوراً ہی کہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہ اب میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کے اوپر ایمان لا چکا ہوں.
اس وقت غیظ و غضب میں آ کر کہہ دیا، اور وہاں جتنے لوگ تھے ان کے اوپر یہ ایک بم گرا، بم، کہ حضرت حمزہ جیسا جنگجو، بہادر، سخی، شجاع سردار قریش کا اگر یہ ایمان لے آئے گا تو ان کی قوت تو مضبوط ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ تو صابی ہو گیا ہے۔ صابی اس وقت کی اصطلاح تھی، سواد الف با یا، صوابی۔ اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جو دین قبول کر لیتا تھا اس کو صابی کہا جاتا تھا، اور اس کا معنی تھا بے دین۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جس نے بت پرستی کی عبادت چھوڑ دی، بتوں کی پرستش چھوڑ دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ اس کو صابی کہتے تھے، تو بے دین ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے حمزہ تم بھی صابی ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ کہنے لگے تم جو کچھ بھی کہو، لیکن میرے سامنے میرے بھتیجے کی دعوت منکشف ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، حقانیت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں اس کی بات کو ٹھکرا دوں۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں اس کے اوپر ایمان لا چکا ہوں۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم نہیں۔ یہ کہہ کر بدلہ لے کر ابو جہل سے چلے گئے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو شیطان نے میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ تو وہاں جا کر ایمان کا دعوت تو کر آیا ہے، اسلام کے قبول ہونے کا دعوت تو کر آیا ہے، لیکن ہمارے بڑے جو کچھ کرتے رہے ہیں کیا وہ غلط کرتے رہے ہیں؟ تو نے کیسے جو ہے نا ایمان قبول کر لیا ہے؟ کہتے ہیں میں بے چینی کے اندر مبتلا ہو گیا، تشویش کے اندر کہ مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کی سب کی مخالفت کر رہا ہے، پورا ایک نظام کی مخالفت کر رہا ہے، اور پھر یہ سرداری ختم ہو جائے گی، غلامی کے اندر آ جاؤ گے۔ لیکن طلب صادق تھی۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ بے چینی اتنی بڑھی کہ ساری رات میرے اوپر نیند حرام ہو گئی، اور پھر آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حرم شریف میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ یہ جو مشرک بھی تھے اس وقت کے، یہ بھی حرم شریف کے اندر جاتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ حرم شریف کے اندر جاتا ہوں، وہاں جا کر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے لیے، میرے سینے کو حق کے لیے کھول دے۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، مستدرک کے حاکم میں ہے کہ اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا۔ اے اللہ اگر یہ راستہ جس کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اگر یہ راستہ، اگر یہ طریقہ حق ہے، سچ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، صحیح دین ہے، تو اس دین کی تصدیق میرے دل کے اندر بھر دیجیے، میرے دل کے اندر اس دین کی تصدیق ڈال دیجیے، اس کا یقین ڈال دیجیے۔ اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر میرے دل کے اندر اس دین کے بارے میں جو ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اب اس دین سے نکلنے کا میرے لیے کوئی راستہ مہیا فرما دیجیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے جا کر بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں جا کر یہ دعا کی، تو اس کے بعد اچانک یک لخت میرے دل کے اندر سے تمام شکوک و شبہات، تمام فاسد اور باطل جتنے بھی خیالات تھے، جتنے بھی وسوسے تھے، سب کے سب کافور ہو گئے، اور اس کی جگہ پر میرا دل یقین سے اور ایمان سے لبریز ہو گیا، یعنی شرح صدر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر میں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے استقامت کی اور ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ اب اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ ایک سبق تو یہ ہے کہ اگر دین حق کی، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی انسان کے اندر طلب موجود ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس انسان کو گمراہی کی دلدل کے اندر رکھیں۔ دیکھیں طلب تھی، حالت کفر میں تھے، حالت کفر میں تھے، طلب تھی، اور اس کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، انابت اور رجوع اور آہوزاری، تضرع، اس کا اظہار کیا کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے، سچ ہے، یہ طریقہ صراط مستقیم ہے، آپ کی رضا کا دین ہے، تو اس کی یقین اور اس کی تصدیق میرے دل کے اندر ڈال دیجئے، اور میرے دل کے اندر سے ہر قسم کے توہمات کو، خیالات فاسدہ کو، وسوسوں کو نکال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طلب کی علاج فرمائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہمیں ایمان لانے کے بعد بھی یہ طلب دکھلانی چاہیے
اس لیے مقصود اصل میں ہدایت ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے سے، صرف یہ کچھ عبادات کر لینے سے انسان ہدایت کے اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. ہمیں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس قدر ہدایت کے لیے طلب دکھلاؤ گے، اللہ کے سامنے رجوع دکھلاؤ گے، اللہ اس سے بڑا مرتبہ مجھے عطا فرما، اس سے مزید بڑا درجہ مجھے عطا فرما ہدایت کا، اس سے بڑا مرتبہ عطا فرما، اس سے زیادہ شرح صدر نصیب فرما، اس سے زیادہ ایمانی کیفیت اور نورانی کیفیت نصیب فرما. جس قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری ہوگی، طلب ہوگی، رجوع ہوگا، اس قدر اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمانی کیفیت کے اندر اضافہ فرماتے جائیں گے، ہدایت کے مراتب کو بڑھاتے جائیں گے. اب آپ دیکھیے، ہم پیسہ کماتے ہیں، جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ آ جائے، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے کہا کہ آگے میں نے نہیں کمانا، مجھے 5 لاکھ ہی کافی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ جس کے پاس 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہوں، کسی نے کہا کہ بس میرے پاس بہت دولت جمع ہو گئی ہے، میں نے آگے نہیں کمانا. اور جو 14 گریڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس میں ساری زندگی 14 گریڈ میں رہوں، مجھے نہیں چاہیے آگے کی کوئی گریڈ چاہیے، نہ 16 چاہیے، نہ 17 چاہیے، نہ 18 چاہیے، بس میں اسی میں خوش ہوں. ہر بندہ دنیا داری کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے طلب بھی دکھلاتا ہے، کوشش بھی دکھلا رہا ہے. ایمان یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. انسان جس قدر مسلمان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو جس طرح بی پی لو ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی لو ہو جاتا ہے. اور جس قدر یہ مسلمان نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے اندر اضافہ، جس قدر ان چیزوں کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے، ایمان کا یہ گریڈ بڑھتا جاتا ہے، ایمان کا یہ لیول بڑھتا جاتا ہے. اس لیے اس سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہمیں اپنی دینی جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حلقے کے اندر شریک ہو رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں. نہیں، اس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے اور راستوں کو کشادہ فرما. اے اللہ ہمیں حق کے لیے ہمارے دل کے اندر اور شرح صدر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما. اس کے لیے دعا بھی مانگے اور کوششیں بھی کرے. جس قدر زیادہ اللہ کے سامنے اپنی طلب رکھیں گے اور سعی رکھیں گے، دونوں چیزیں، اللہ کے سامنے مناجات ہو، آہوزاری ہو، تضرع ہو، طلب ہو، دعا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی کوشش دکھائے، تو اللہ کی پھر سنت یہ ہے کہ دونوں چیزیں جب یہ جمع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے اعلیٰ مراتب پر، ایمان کی اعلیٰ کیفیات اس شخص کو نصیب فرماتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ سبق ملا، اور دوسرا سبق جو ہمیں ملا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے. کیونکہ ہم نے صرف واقعات کو ایز اے واقعہ بیان نہیں کرنا، ایز اے اسٹوری بیان نہیں کرنا، بلکہ اس واقعے کے اندر کیا رموز چھپے ہوئے ہیں، کیا اسباب پوشیدہ ہیں، ان اسباب کو ہم نے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اپنے سامنے اس کا مذاکرہ کرنا ہے، تاکہ ہم اس واقعے سے یہ سبق حاصل کریں. ایک ہمیں درس اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اپنا قرب نصیب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے ہدایت سے کاملہ سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کے بارے میں عداوت پیدا کر دیتے ہیں، غیظ و غضب پیدا کر دیتے ہیں. یہ پچھلے سیشن کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی نہیں، بلکہ جس طرح ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضروری ہے، اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں نفرت، عداوت، غیظ و غضب اور بغض دل کے اندر رکھنا بھی ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ایمان کا جو ترازو ہے اس کے 2 پلے ہیں. ایک پلے کے اندر الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، پھر اللہ نے جن کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، الحب للہ، اور والبغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی کرنا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا منکر ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، یہ میرا دشمن. میرے باپ کا دشمن میرا دوست نہیں، میرا دشمن میرا دوست نہیں، تو اللہ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا دشمن میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ ایک پلے کے اندر الحب للہ، اگر ایک پلہ الحب للہ سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا پلہ البغض للہ سے بھرا ہوا ہے، پھر جا کر یہ ایمان کا ترازو برابر ہوتا ہے. یہ بات ذہن رکھیے. یہ جو ایمان کی میزان ہے اور ایمان کا ترازو ہے، اس کے دونوں پلے ہیں.
اس لیے حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، لوگوں کے ساتھ عداوت رکھی اللہ ہی کے لیے کہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے منکر ہیں، یہ ہمارے دوست کب سے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ میں پچھلے سیشن کے اندر بھی بڑے واضح طور پہ یہ بات تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ ہم آج بھی وحدت کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ ان لوگوں کے بارے میں دلوں کے اندر ہمدردی رکھتے ہیں جو اعلانیہ طور پر دین کے دشمن ہیں اور برسرے پیکار ہیں، دین کا غلبہ اور دین کی سربلندی انہیں کسی صورت میں قبول نہیں، اور وہ ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین کو ختم کریں، دینی شاعر کو ختم کریں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں بھی نرمی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے یہ اذیت پہنچائی ہے، ابو جہل نے یہ اہانت کی ہے، تو فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل غیظ و غضب سے، عداوت سے لبریز ہو گیا۔ اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، جملہ لکھا ہوا ہے، روایت ہے کہ فاحتمل الغضب لما اراد اللہ بہ خیرا، حضرت حمزہ کا دل غضب سے بھر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما چکے تھے، اللہ ان کو اسلام کی دولت دینا چاہ رہے تھے، ایمان کی دولت دینا چاہ رہے تھے۔ اس کا پہلا پیش خیمہ یہ ہوا، تمہید یہ ہوا کہ ایمان لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے دشمن کی نفرت ان کے دل کے اندر ڈال دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتے ہیں یا ایمان کی دولت اور ہدایت کی دولت دینا چاہتے ہیں، تو صرف اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے اعلانیہ دشمنوں کی نفرت بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ اس لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اچھا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا ایمان لانا ایسے ثابت ہوا سرداران قریش کے لیے جیسے ان کے لیے بم پھٹ گیا ہو۔ اب یہ سارے کے سارے منظم انداز سے جمع ہوئے، ایک میٹنگ کیا کرتے تھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، اس کے اندر ابو جہل بھی تھا، اس کے اندر عتبہ بھی تھا، اس کے اندر شیبہ بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، اور یہ سارے حضرات تھے، اور ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ یہ سارے بیٹھ کر انہوں نے سر جوڑ کر آپس میں مشاورت کی کہ حمزہ بھی ایمان لا چکے ہیں، اب تو بڑے بڑے سردار جا رہے ہیں اس دین کی طرف، اب ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اب دیکھیں، ایک وقت تھا کہ یہ ادھر حاوی تھے، مسلط تھے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت یہ تھا شروع کا، اگر کوئی کلمے کا اظہار کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کی خیر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، سفر ہو یا حضر، کشادگی ہو یا تنگی، برسر پیکار رہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اب جو کفار یہاں تھے اب یہاں آ گئے۔ اب آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم کسی صورت میں کلمہ سننے کو تیار نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول کسی صورت میں سننے کو تیار نہیں، اس کے اندر تو ہمارے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے، ہمارے معبودوں کا تو رد کیا گیا ہے، یہ کلمہ سننے کو تیار نہیں۔ اب آگے یہاں تھوڑا سا نیچے، اب انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، یہ قریش کا سردار تھا اور یہ بیک وقت بہت بڑا شاعر بھی تھا، ساحر جادوگر بھی تھا، کاہن جو کہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، شیاطین کی اطلاع سے، تینوں چیزیں اس کے اندر حد درجے کی تھی۔ شاعر بہت بڑے درجے کا، بے مثال شاعر، کاہن بھی اور ساحر بھی، جادوگر بھی۔ اس کی تشکیل کی اس گروپ نے کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے سامنے یہ آفر رکھو، یہ پیشکش رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں۔ اب یہ سننے کا ہے یہ واقعہ، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہنی وسعت اور امید، حالانکہ وہ ابھی غلبے کا دور نہیں، کمزوری کا دور ہے، کمزوری کا دور۔
5-6 हिजरी की बात हो रही है, 5-6 नबवी की बात हो रही है। वो आया, उत्बा बिन रबी आया और उसने आकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके शर्फ का कोई इनकार नहीं। आप जिस खानदान में पैदा हुए हैं, जिस बरादरी में पैदा हुए हैं, हम आपकी आजमत के, आपके शर्फ के कायल हैं। आपकी शराफत मुसल्लम है हमारे लिए, आपकी सदाकत और दियानत से भी कोई इनकार नहीं। आपसे बड़ा कोई सादिक और अमीन भी नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो आपने काम किया हुआ है कि हमारे बुतों की आप जो मजम्मत करते हैं, हमारे बुतों को जो बुरा भला कहते हैं आप, और हमारे बड़ों की तहमीक और तजहील करते हैं, यानी आप कहते हैं कि जो बुत परस्ती करते रहे वो जाहिल और अहमद थे, ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अच्छा ये बताओ कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हारा मकसद है? माल दौलत चाहते हो? अब उनकी ऑफर सुनिए, गौर कीजिए। पहली ऑफर, माल दौलत चाहते हो, माल का इतना अंबार लगा देंगे कि यहां आसपास का कोई बंदा माल दौलत के अंदर आपकी हमसरी नहीं कर सकेगा, आपके पल्ले का नहीं होगा, आपकी बराबरी का नहीं होगा। औरत चाहते हो, एक चाहते हो, एक से ज्यादा चाहते हो, जिस औरत की तरफ इशारा करोगे निकाह के लिए, बीवी बनाने के लिए, वो औरत फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सरदारी चाहते हो, तीसरी पेशकश आप पर, सरदारी चाहते हो, आज से आप हमारे सरदार हैं, हम आपके ताबे हो गए, आपको सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। यह हुकूमत चाहते हो, बादशाह चाहते हो, तो हम हुकूमत कायम कर लेते हैं और उस हुकूमत का बड़ा आपको बना देते हैं, सरबराह आपको बना देते हैं, हम सारे आपके मातहत होंगे। 4 बड़ी बड़ी ऑफर, पेशकश। 5वीं बात, तुम्हारे साथ कोई आसेब तो नहीं है, कोई जादू का असर तो नहीं है, कोई जुनून तो नहीं है जिसकी वजह से ये बातें कर रही हो नाऊद बिल्लाह, जो हमारी समझ में आने वाली नहीं है। अगर ये मामला भी है तो बड़े किसी तबीब के पास ले जाते हैं, हकीम के पास ले जाते हैं, किसी बड़े आमिल के पास ले जाते हैं, आपका इलाज करा देते हैं। अब ये जो पहली 4 ऑफर्स थी आज के दौर में आप रखिए कि कितनी बड़ी बड़ी ऑफर थी, इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? मालो दौलत, यानी आजकल के सबसे बड़े फितने तो यही है ना, हर बंदा मालो दौलत का पुजारी है और उसी के पीछे दौड़ रहा है, और मालो दौलत की खातिर ईमान के सौदे किए जा रहे हैं। ईमान के सौदे, सिर्फ उसूलों का सौदा नहीं किया जा रहा, ईमान का सौदा किया जा रहा है। इस्लामी तालीमात को पसी कुछ डाला जा रहा है मालो दौलत के अंबार लगाने के लिए। औरत, ये इससे भी बड़ा फितना है। औरत के हुसूल के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ नहीं करता औरत के हुसूल के लिए। आपको पता है आज भी मुसलमान कादियानी बन रहे हैं, आज भी मुसलमान कादियानी बन रहे हैं, और वो जो मुसलमान कादियानी बन रहे हैं उनकी बड़ी वजूहात, बड़ा सबब माल और दौलत की पेशकश की जाती है और औरत की पेशकश की जाती है। बाहर मुल्क, किसी मुल्क के अंदर नेशनलिटी दी जाती है कि आपको ये सारी चीजें दे देंगे, आप इस्लाम को छोड़ के आ जाएं, और आज वो मुसलमान जिनके नाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बड़े बड़े दीनदार घरानों के अंदर पैदा हुए थे, किसी वक्त नमाज की पाबंदी करने वाले थे, लेकिन ये फितना इस कदर बड़ा फितना साबित हुआ उनके लिए माल दौलत का, औरत का, और बाहर की शहरियत का, और बाहर किसी जॉब का, कि ईमान खो बैठे, ईमान दे बैठे, कादियां ने कबूल कर ली। आप अलैहिस्सलाम के सामने ये चीजें रखी जा रही हैं। कमजोरी है, यानी उस वक्त किसी किस्म की ताकत नहीं, अफराद भी इतने नहीं, असबाब भी नहीं है, गलबा भी नहीं है, इतनी बड़ी पेशकश दी जा रही है। खैर ये तो तवक्को नहीं की जा सकती थी हुजूर अलैहिस्सलाम से कि वो पेशकश को कबूल करके नऊज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता दीन की इस दावत से दस्तबरदार हो जाते, ये तो गुमान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आप हैरान होंगे कि आप अलैहिस्सलाम ने 1 इंच भी कंप्रोमाइज नहीं किया, 1 इंच, 1 जर्रा। हम कहते हैं ना हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है। आप अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल थे, आप अलैहिस्सलाम बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। इससे मालूम हुआ आप अलैहिस्सलाम की जो शफकत थी, जो मेहरबानी थी, इसका कतई ये मतलब नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के अंदर, दीन के उसूलों के अंदर कोई कंप्रोमाइज करते, समझौता करते अपनी उस मेहरबानी और शफकत की बुनियाद पे। नहीं, जब उन्होंने ये ऑफर की पेशकश की, हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। इधर से कोई कुरान पकड़ा दी, साथी 16 लाइन वाला। आप अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए उतबा, तुमने जो बात कहनी थी कह ली। उतबा ने कहा कि मैंने कह ली। हुजूर ने फरमाया कि अब सुनो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब सुनो,
تم نے جو کہا میں نے سنا، اب میں کہتا ہوں تم سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو عتبہ کو کہا، اے عتبہ، مجھے نہ تمہاری مال و دولت مقصود ہے، نہ تمہاری سربراہی مقصود ہے، نہ عورت مقصود ہے، اور نہ ہی حکومت و سلطنت سے میرا کوئی لینا دینا، کسی قسم کا تقاضا تم سے نہیں۔ انی رسول اللہ، میں تو فقط اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میرا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب عطا فرمائی ہے، اور میں اس کتاب کی روشنی میں، وحی الہی کی روشنی میں اللہ کے ثواب کی بشارت سنانے والا ہوں، بشیر بن کر آیا ہوں، اور میں اللہ کی نافرمانیوں کی صورت میں اسی قرآن اور اسی کتاب اور اللہ کے کلام اور وحی الہی کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اس دین کو پس پش ڈال دے گا، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتبہ، آج تک جو میں نے دین کی دعوت دی ہے، کھول کر میں نے دین تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، کھول کر میں نے حق تمہارے تک پہنچا دیا ہے، اور بطور خیرخواہی اور نصیحت کے پہنچایا ہے، بطور خیرخواہی اور نصیحت کے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اب اگر تم اس دین کو قبول کر لو گے، اب اگر تم اس دین کو قبول کر لو گے تو تمہاری بھی دارین کے اندر فلاح ہو جائے گی، تم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے لیے بھی خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا دین قبول کرنا میری راحت کا، میری خوشی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر تم اس دین کو پس پش ڈال دو گے، میری اس دعوت کو ٹھکرا دو گے، جس دعوت پر میں ایک پیسے کا طالب نہیں، شہرت کا طالب نہیں، عہدے کا طالب نہیں، منصب کا طالب نہیں، عورت کا طالب نہیں، حکومت و سلطنت کا طالب نہیں، دن رات ایک کر کے سفر حضر میں ہر مشکل کی گھڑی کے اندر میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تم اس دعوت کو ٹھکرا دو گے تو پھر میں صبر کروں گا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صبر کروں گا۔ آپ دیکھیے نا، آپ تھوڑے کیفیت میں آ کے اس جذبات کے ساتھ کہ اللہ کا پیغمبر دن رات ایک کر کے دعوت دیتا ہے، صداقت و دیانت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے، 40 سالہ اظہر من الشمس، سورج سے بھی زیادہ روشن کردار، 40 سالہ اس کردار کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ہدایت کی دعوت دیتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے دشمن اور یہ کافر اور مشرک راستے میں کانٹے بچھائیں اور جسم کے اوپر پتھروں کی بارش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر زندگی تنگ کر دیں، تو غم تو ہونا ہے نا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صبر کروں گا کہ تم نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے، تمہارے اور میرے درمیان کوئی فیصلہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حامیم سجدہ کی کچھ آیات پڑھی اسی عتبہ بن ربیعہ کے سامنے، وہ سنیے کہ حضور کیا دعوت دے رہے ہیں، دعوت بالقرآن، قرآن کے ذریعے کیا دعوت دے رہے ہیں۔ گویا کہ یہ آیات مبارکہ اسی موقع کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی عتبہ بن ربیعہ کے سامنے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ حضور یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ نے قرآن کی آیات سنی ہیں، آپ کے دلوں کے اندر دقت پیدا ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آپ نے مجھ جیسے گناہگار سے سنی ہے، 1450 سال بعد سنی ہے، حضور کے ایک گناہگار امتی کی زبان سے سنی ہے۔ صاحب قرآن سے قرآن کی آیات سننا، جس کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس سے قرآن کی آیات سننا، اور وحی کے زمانے کے اندر سننا، کیا اثر ہوا ہوگا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اس طرح پیچھے کر کے بیٹھ کے اور بڑی ایک کیفیت کے اندر آ کے یہ آیات سن رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا، یعنی اس کو یقین ہو گیا، شرح صدر ہو گیا، شعر بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، یہ کچھ کلام ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयत पढ़ते जा रहे हैं। अब सुनिए इसका तर्जुमा क्या है कि ये कलाम है जो नाजिल करता है उस अल्लाह की तरफ से जो रहमान है और रहीम है, और ये किताब है जिसके अंदर आयात को खोल खोल कर बयान किया गया। अरबी जबान के अंदर इस कुरान को नाजिल किया गया। तुम्हारी जबान भी अरबी है, ऐ मुशरिको, ऐ काफिरो, तुम्हारे लिए इस कुरान के अंदर कोई भांग नहीं, तुम्हारी जबान के अंदर इसको नाजिल किया गया ताकि तुम समझ सको। और ये कुरान बशारत सुनाता है अल्लाह के सवाब की, डराता है अल्लाह के अजाब से। हक तो ये था कि इस कुरान के सुनने के बाद सरनगू हो जाते, सरेंडर कर लेते, सर तस्लीम खम कर लेते, झुक जाते इस कुरान के आगे। हकीकत क्या है? फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्माऊन, लेकिन इनकी अक्सरियत तो मुनकिर हो गई इस कुरान की। बावजूद हकीकत के इदराक के, बावजूद हक के वाज़े होने के कुरान की मुनकिर हो गई। और इस कदर मुनकिर हो गई, कहने लगी कि हम तो सुनते नहीं है ये कुरान। यानी उनके सामने पढ़ के सुनाया जा रहा है, कि हमारे कानों के अंदर इसकी आवाज नहीं जा रही। वकालू कुलूबुना फी यकिन्ना, हमारे दिलों के अंदर तो एक पर्दा आ चुका है, मिम्मा तदऊना इलैहि, उस दीन के लिए, उस दावत के लिए जिसकी तरफ तुम बुला रहे हो, हमारे कानों के अंदर डांट पड़ चुके हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान एक दीवार हाइल हो चुकी है। तुम्हारा अलग दीन है, हमारा अलग दीन है। फअमल इन्ना आमिलून, तुम अपना काम करो। आखिरी सलात वसलाम को कहा जा रहा है हम अपने दीन के मुताबिक काम करेंगे। ऐ पैगंबर, आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। हाँ, मुझे अल्लाह ने ये इम्तियाजी वसफ दिया है कि मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, और मेरे ऊपर वही आई है कि मैं तुम्हें बताऊं माबूद सिर्फ एक है, सिर्फ एक के सामने अपनी इस जमीन नियाज को झुकाना है, सिर्फ एक के सामने सजदा करना है। ये सारे के सारे बुत, ये माबूद नहीं, ये तो नफे नुकसान के मालिक नहीं, अपने जाती नफे नुकसान के मालिक नहीं, तुम्हें नफा नुकसान कैसे पहुंचा सकेंगे? फस्तकीमू इलैहि, उसी माबूद हकीकी की तरफ इस्तकामत का मुजाहरा करो, सीधे हो जाओ, उसी से बख्शिश तलब करो। हलाकत है उन मुशरिकीन के लिए जो ना तो ज़कात अदा करते हैं और ना ही आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, उनके लिए अल्लाह के यहाँ ऐसा अजर होगा जो ना खत्म होने वाला होगा। हुजूर ये आयात पढ़ रहे हैं, वो सुन रहा है, समझ रहा था, साहिब लिसान था। जब हुजूर इस आयत पे पहुंचे ना, फ़इन आरज़ू, आयत नंबर 13 पे, सूरह हामिद सजदा की 13वीं आयत पे, जिसका मतलब यह है कि अगर इस हकीकत के वाज़े हो जाने के बाद तुम फिर भी मेरे दीन से एराज करोगे, मेरी हिदायत का इनकार करोगे, मेरे लाए हुए दीन को पसे पुछ डालोगे, डरो फिर उस अजाब से जो अल्लाह तबारक व तआला ने आद और समूद के ऊपर नाजिल किया। जैसे ही उत्बा बिन रबिया ने ये आयत सुनी, उस वक्त खड़े होकर उसने फौरन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह के आगे हाथ रख दिया कि लिल्लाह, हमारे ऊपर रहम कीजिए, ये ना हो कि जमीन फट जाए। काफिर है, फिर भी कुरान का यकीन उसके दिल में रासिख हो गया। ईमान भी नहीं लाया, आखिर वक्त तक ईमान नहीं लाया। गज़वे के अंदर मारा गया है और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला के हाथों मारा गया उत्बा बिन रबिया। लेकिन जिद थी कि अगर इस निजाम को कबूल कर लेंगे, इस दीन को कबूल कर लेंगे, हमारी सरदारी कहां जाएगी, हमारा फखर कहां जाएगा। सिर्फ इस जिद की वजह से नाक न कट जाए, इसकी वजह से ईमान नहीं लाया। उसके बाद उसने हाथ रखा, आगे ना पढ़िए, हमारे ऊपर रहम कीजिए, कहीं जमीन न फट जाए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उतबा, मैंने तुम्हारे सामने हक खोल कर रख दिया है, तुम्हारी मर्जी कबूल करोगे, फिर भी मैं ये कह रहा हूं दुनिया आखिरत की कामयाबी पाओगे, मेरे लिए खुशी का जरिया होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खैर खां हूं ना। तुम्हारी कामयाबी मेरा फखर है। नबी अपनी उम्मत को रूहानी औलाद समझता है, अपनी उम्मत को। आप देखिए कि हम जिस्मानी जो बाप है ना, वो अपनी औलाद की तरक्की की जितनी मनाजिल भी देखे, उसको आखिरी तरक्की नहीं गिरदारता, वो कहता है इससे भी बड़ी तरक्की देखना चाहता हूं। कहां बाप की मोहब्बत और कहां नबी की शफकत। बाप की मोहब्बत और शफकत, नबी की मोहब्बत और शफकत जो नबी को अपनी उम्मत के हर फर्द के साथ होती है। जो तनासुब एक कतरे को समंदर के साथ है, वो बाप की मोहब्बत को नबी की मोहब्बत के साथ नहीं है। ये हमारा ईमान है। नबी इससे भी ज्यादा अपनी उम्मत की तरक्की देखना चाहता है, ईमानी तरक्की देखना चाहता है। हुजूर ने फरमाया, फिर मैं कहता हूं, अगर तुम ईमान लाओगे दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे, और मेरे लिए खुशी का बायस होगा, मेरे लिए फख्र का बायस होगा, मेरी उम्मत के अंदर इजाफा होगा, मैं अपनी उम्मत के इजाफे के ऊपर फख्र करूंगा। अगर नहीं लाते दुख होगा, और मैं इंतजार करूंगा, सब्र करूंगा कि अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फैसला कर दे। उतबा यहां से उठता है और एक अजीब सी
कैफियत के साथ वापस होता है। अब वो जो मशवरे में अहबाब बैठे थे, इंतजार में है कि उतबा क्या प्रोग्राम, क्या पैगाम लेके आता है। सबके जहन में ये बात चल रही थी कि आज हमने जो पेशकश दी है ना, दुनिया की इंतहाई जो पेशकश हो सकती थी, ऑफर हो सकती थी, हमने पेश कर दी है। अब ये आएगा उतबा और आके हमें खुशखबरी सुनाएगा कि उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया, समझौता कर लिया। अबू जहल था तो बड़ा ज़हीन, बड़ा शातिर भी था। उसने जब दूर से देखा ना उतबा को आते हुए, उसने कहा ये वो उतबा नहीं लग रहा जिसे हमने भेजा था, ये तब्दील होके आ रहा है। उतबा ने आते ही कहा, सबने पूछा, सबकी नजरें मरकूज हैं उतबा की तरफ, दिलो दिमाग से मुतवज्जे हैं, पूछने लगे क्या खुशखबरी लाए हो, क्या पैगाम लाए हो। उतबा कहने लगा कि मैं क्या पैगाम लाता, लेकिन एक बात यकीन के साथ कहता हूं कि उसका कलाम सहर का कलाम नहीं, उसका कोई जादू मंत्र नहीं है, वो कोई कहानत की बातें नहीं करता, वो की शेर व शायरी की बातें नहीं करता जो तुम इल्जाम दे रहे हो, जो तुम लोगों के सामने, लोगों के दरमियान, अक़वाम आलम के अंदर प्रोपेगेंडा करते हो कि ये साहिर है, काहिन है, शायर है। मुझसे बड़ा साहिर भी कोई नहीं, काहिन भी कोई नहीं, शायर भी कोई नहीं। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, उसके कलाम को न शेर व शायरी के साथ की मुनासबत है, उसके कलाम को न जादू के साथ की मुनासबत है, उसके कलाम को न कहानत के साथ की मुनासबत है। ये तो कोई माफोकल फतरत के कलाम महसूस होता है, ये कोई मखलूक का कलाम महसूस नहीं होता। सब ने बुरा भला कहा कि तुम साबी बन गए। कहने लगा मैं साबी तो नहीं बना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम धरूं। बहरहाल मैं इतना कहूंगा, तुम छोड़ दो उनको, अपने हाल पे छोड़ दो। क्यों छोड़ो, देखो मैं आपको तसल्ली देता हूं, और वो ये है कि आप तो कुरैश के हैं ना, ये अपनी इस दावत को लेकर कुरैश से बाहर भी तो जाएंगे। अरब के अंदर और कितने कबीले हैं, यानी कुरैश से बाहर और भी कबीले हैं ना। जब ये अपनी दावत को लेकर जाएंगे, हो सकता है कि वो अरब वाले इनकी दावत को बर्दाश्त न करें और नौजवी लाइन को मार के खत्म कर दें। अगर इनको दूसरे अरब वाले खत्म कर देते हैं तो किस्सा तमाम हुआ, आपका मकसद पूरा हो गया। और अगर ये अपने दीन को गालिब कर लेते हैं, अरब और अजम इनके सामने झुक जाते हैं, तो ये भी तुम्हारे फख्र की बात है कि तुम्हारे बरादरी का बंदा, उसको सरदारी मिलेगी। फिर भी सरदारी तुम्हें मिली है ना, तुम्हारी खानदान का फर्द है ना, उसने नबूवत का दावा किया है। अगर अरब और अजम उनके ताबे हो जाते हैं और इसका दीन गालिब हो जाता है, इसका दीन गालिब हो जाता है, फिर भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सरदारी गोया कि तुम्हें मिली। उसने तसल्ली दी और आखिर में उसने ये बात कही।